بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت شکر گزار ہوں میں آپ کا ناظرین کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا۔ ناظرین کرام، بات سٹارٹ کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اور اہل بیت طاہر پاک کے تصدق سے آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، تو آئیے چلتے ہیں بات کی طرف۔ میں نے بتانا تھا کہ حاضر دماغی اور جواب میں برجستہ ہونا، حاضر جوابی اور حاضر دماغی اور بیدار مغزی، یہ اللہ جل مجدہ الکریم کی بڑی عظیم نعمتیں ہوتی ہیں، اور یہ والی صفات جو ہیں ہر ایک بندہ اس سے متصف نہیں ہوتا۔ قدرت بہت کم کو اس نعمت سے سرفراز کرتی ہے۔ فرانس کا جو کمشنر تھا نا، موریس سارائی، وہ فرانس میں کمشنر تعینات تھا، تو اس نے ایک دفعہ دمشق کے جو شیوخ ہیں، علماء ہیں، فضلاء ہیں، ان کو ضیافت پہ بلایا ہوا تھا۔ اتفاق سے جو جہاں سے ضیافت کا اہتمام کیا گیا تھا، اس کی ٹیبل کے سامنے، اس کی جو چیئر تھی جو کمشنر موریس سارائی کی، اس کے سامنے ایک نہایت پروقار چہرے والے، پرجلال چہرے والے بزرگ بھی اور عالم تشریف فرما تھے۔ جب کھانے کا وقت آیا تو بڑے شان و شوکت سے، شاہانہ کروفر سے جو تھا موریس سارائی کھانا کھا رہا ہے، اور باقی لوگ بھی جو دمشق سے فضلاء، علماء اور شیوخ جلوہ فروز تھے، وہ بھی اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ یہ ضیافت کا یہ سلسلہ جاری و ساری تھا، لوگ کھانا کھا رہے تھے کہ اس کی نظر سامنے والے جو بزرگ جو موریس سارائی کے نشست کے عین سامنے بیٹھے تھے، انتہائی پروقار پرجلال چہرہ اور انتہائی باروق شخصیت کے حامل تھے وہ عالم دین۔ جب اس کی نظر اس پہ پڑی نا، ان پہ پڑی، تو وہ اپنے ہاتھوں سے بڑے شان سے کھانا نوش جا فرما رہے، تناول فرما رہے ہیں۔ تو یہ جو موریس سارائی تھا، اپ ٹو ڈیٹ قسم کا اور بڑا جناب والا چھری اور کانٹوں سے کھانے کا عادی، تو اپنی اس عادت فطرت کے مطابق یہ کھانا کھا رہا تھا۔ تو جب ان کو دیکھا نا، تو یہ اس نے کراہت فیل کی، اسے بڑا عجیب محسوس ہوا، بڑا عجیب فیل ہوا کہ شاہانہ ضیافت اور کس طرح ہاتھوں سے انگلیوں کو باقاعدہ چاٹ کے یہ جو عالم دین ہے کھانا تناول کر رہے ہیں۔ اپنے ترجمان کو بلایا تو اس کے کان میں یہ روداد سنائی کہ انہیں کہیے کہ کیا آپ کے پاس آپ کس طرح کھا رہے ہیں، چھری اور کانٹے کے بغیر آپ کھا رہے ہیں، آپ کو عجیب فیل نہیں ہو رہا، تو آپ کیسے کھا رہے ہیں؟ تو ترجمان نے ان کے کان میں جب یہ بات کہی تو پرجلال چہرے والے، پروقار چہرے والے عالم دین وہ بول اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہے اس میں حرج؟ کیا میں ناک سے کھا رہا ہوں کھانا؟ میں بھی زبان سے اور منہ سے کھا رہا ہوں، دانتوں سے چبا رہا ہوں، کیا میں کس طرح کھا رہا ہوں؟ تو یہ جواب سن کے تو آپ نے وہ بھنا کے رہ گیا، بڑا موریس سارائی بڑا ششتر رہ گیا، بڑا غصے۔ تو مزید ان عالم دین نے کہا کہ آپ چھری اور کانٹے سے کھا رہے ہیں، آپ کو مجھے جو ہے نا بالکل اپنے ہاتھوں کا جو تقدس ہے، پاکیزگی ہے، صفائی ہے، اس پہ یقین اور بھروسہ ہے۔ آپ کو چھری اور کانٹوں پہ اتنا توکل اور بھروسہ ہے کہ وہ پاکیزہ ہوں گے، وہ ہر قسم کی آلودگی سے یہ چھری اور کانٹے صاف شفاف ہوں گے۔ تو اس نے اس کو اپنی جو ہے نا بے عزتی سمجھا کہ مجھے کس طرح حاضر جوابی کے تناظر میں مجھے لاجواب کر کے رکھ دیا۔ تو دل میں سوچنے لگا موریس سارائی کہ میں جو ہے نا اس اہانت کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اب ایک سائیڈ پہ اس کی بیٹھی ہوئی تھی بیٹی موریس سارائی کی، دوسری طرف اس کی بیوی نشستوں پہ بیٹھی ہوئی تھی، اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ترجمان نے شراب لانے کا کہا، اپنی فطرت اور عادت کے مطابق اور اپنے کلچر کے مطابق کہ شراب لائی جائے۔ حالانکہ وہ جو ہے نا اچھی طرح عربوں کے ثقافت کو، ان کے جاہ و جلال کو، ان کے طعام و کلام کو، ان کی نیچر فطرت سرشت کو موریس سارائی اچھی طرح جانتا تھا، لیکن چڑھانے کے لیے، اپنے کلچر
کا ایک روب و دبدبہ طاری کرنے کے لیے اور ان پروقار چہرے والے عالم دین کو لاجواب کرنے کے لیے شراب منگائی، اور بڑے طمطراق سے، بڑی شاہانہ کروفر سے، ایک طرف اپنی بیٹی ہے، دوسری طرف اس کی بیٹھی ہوئی ہے بیوی، ان کے درمیان یہ بیٹھا ہوا، اور تو ان کے گلاسز میں اور اپنے گلاسز میں ان عالم دین کو دکھا کے بڑے شاہانہ کروفر سے شراب انڈیل رہا ہے، حالانکہ جانتا ہی ہے کہ سامنے عرب کی شیوخ بیٹھے ہوئے، علماء فضلاء بیٹھے ہوئے ہیں، تو بڑا جو ہے نا، لیکن اس قسم کا اس نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے ان کی اہانت کرنی ہے، تو ترجمان کو اشارتاً کہا کہ انگور بھی لا کے رکھ دے، تو اس نے انگور بھی رکھ دیے۔ اب وہ جب شراب انڈیر رہا ہے تو ان عالم دین کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ حضرت یہ بتائیے کہ جو ہے نا یہ جو پڑے ہیں انگور آپ کھاتے ہو؟ تو مختصراً جواب عالم دین نے دیا کہ ہاں کھاتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر وہ انگور کھاتے ہیں تو انگوروں سے یہ شراب بنی ہے، تو اس کی مخالفت میں آپ کیوں چلتے ہیں، پھر اس کے خلاف کیوں ہیں کہ بھئی انگور جو ہیں وہ شراب یہ جو ہے انگوروں سے بنی ہے، انگور تو آپ نوش جاں کرتے ہیں، تناول کرتے ہیں، لیکن شراب کیوں نہیں پیتے، اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں، اس کے خلاف کیوں ہے؟ تو عالم دین نے ایک ایسا جواب دیا اس ضیافت میں کہ موریس سارائی کے ساتھ نسلیں یاد رکھیں گی۔ موریس سارائی ہکا بکا رہ گیا اور جو ہے نا اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ عالم دین نے کہا کہ مجھے یہ بتا کہ یہ تیری کیا ہے بیوی، یہ کیا ہے بیٹی، جو تیری بیٹی ہے یہ تیری بیوی سے ہی آئی ہے، یہ تیری بیوی سے ہی نکلی ہے، لیکن بتا کیا وجہ ہے کہ تیری بیوی تو تجھ پہ حلال ہے اور تیری بیٹی تجھ پہ حرام کیوں ہے؟ کہ تیری بیوی جو ایک طرف بیٹھی دوسری طرف بیٹی بیٹھی، تیری بیٹی جو ہے وہ بیوی سے ہی آئی ہے، اس کے بدن سے ہی آئی ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ تیری بیوی جو ہے تجھ پہ حلال ہے، تیری بیٹی تجھ پہ حرام ہے۔ یہ بات اس نے سنی تو ہکا بکا رہ گیا۔ تاریخ بتاتی ہے، وہاں کے ترجمان بتاتے ہیں، وہاں کے جو باقی جو خدام تھے وہ بتاتے ہیں، یہ بات سن کے موریس سارائی اس قدر ششتر ہوا اور اس قدر شرمندہ ہوا، پشیمان ہوا کہ اس نے فوراً جو اپنے سامنے نشست پہ جو شراب کی بوتلیں پڑی تھیں، جو باقی جو ظروف پڑے تھے، باقی جو برتن پڑے ہوئے تھے، شراب کی بوتلیں پڑی تھیں، اور اس کے بعد جو ٹریز پڑے تھے، ڈشز پڑی تھیں، وہ تمام کی تمام فوراً اس نے سامنے سے اٹھوا دی، اور فوراً اس معاملے میں وہ اس کے ظاہر سے لگ رہا تھا، فیل ہو رہا تھا کہ یہ تائب ہو چکا ہے، کہ اس عالم دین کی حاضر جوابی، حاضر دماغی اور جواب کی برجستگی نے کس طرح موریس سارائی کے کو جو ہے نا ناکو چنے چبوا دی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہمارے سلف صالحین جو بڑے لوگ ہمارے کس قدر حاضر دماغ ہوا کرتے تھے۔ حاضر دماغ بندہ تبھی ہوتا ہے کہ جب اندر پاکیزگی ہو، جب اندر پاکیزگی نہ ہو تو دماغ کسی صورت راہ راست پہ چل ہی نہیں سکتا، مثبت شاہراہ اختیار ہی نہیں کر سکتا۔ جب اندر پاکیزگی ہو تو زبان پہ بھی وہی کچھ چھلکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر یہ بات اچھی لگے تو کمنٹ سیشن میں اس کا اظہار کر دیجئے گا، اصلاح بھی کر سکتے ہیں، انسانوں کچھ بھول بھی سکتا ہوں، ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ۔